گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ پروگرام کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس پروگرام میں ہم وہ اعمال ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یا ایسے اعمال کی معلومات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ وعیدیں بھی سنتے ہیں، دنیا و آخرت میں کیا نقصان ہوتا ہے ان گناہوں کو کرنے پر، یہ بھی سنتے ہیں۔ بچنے کے کچھ طریقے بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بدنگاہی ہے۔ آج کے دور میں یہ ایسا ایک گناہ ہے کہ انسان دیکھنے میں گویا کہ بے باک ہو چکا ہے، اور وہ دیکھتا ہے جس پر اس کی پکڑ آخرت میں ہو سکتی ہے یا اس کی پکڑ آخرت میں ہوگی، اور اس سے اس کو دنیاوی نقصانات بھی پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہر صورت میں ہمیں اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بدنگاہی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی، اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آج کے ایپیسوڈ کو بھی دیکھیے، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے، اور جو سنیں اس پر عمل کی بھی نیت فرما لیجیے۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہمارا بدنگاہی ہے، اس کو سن کر اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کیجیے کہ ہمیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا ٹاپک بدنگاہی ہے۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا، یعنی پانی کی قلت ہو گئی۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، یا کلیم اللہ، دعا فرمائی کہ بارش ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخرجوا معی الی الجبل، یعنی میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف ایک برخ العابد نام کا ایک آنکھ والا، اس کی ایک ہی آنکھ تھی، اس کی دوسری آنکھ استعمال کے لائق نہیں تھی، ایک ہی آنکھ تھی، وہ آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ سارے لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، الم تسمع ما قلت، کیا تو نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی سنی ہے۔ پوچھا کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی یا کلیم اللہ، مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا ما ہوا، وہ کیا ہے؟ عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق، یعنی صدمہ ہوا۔ میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی، اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ندامت میں، افسوس میں، اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لیے، پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اللہ پاک سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے یوں دعا کی یا قدوس یا قدوس، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ فرد سے دعا کروانا جائز ہے، اور یہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ یقیناً نبی کا درجہ امتی سے بہت بڑا ہوتا ہے، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی سے دعا کروائی۔ خود ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الانبیاء ہونے کے باوجود عمرے کی اجازت دیتے ہوئے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل دعا پیج نمبر 112 پر اپنے لیے دوسروں سے دعا کروانے کی ضمن میں فرماتے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کروایا کرتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بھی دوسروں سے دعائیں کروایا کریں، اور اس معاملے میں اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر اللہ پاک بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ سوچے میں بڑا ہوں، یہ کم مرتبے والے سے کیا دعا کراؤں، ہمارے حق میں کس کی دعا قبول ہو جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لہٰذا کسی کے تعلق سے، کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر، کسی کی شہرت یا عزت میں کمی دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم سے کم مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے یہاں کس کا مقام کیا ہے کس کو پتہ ہے۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جس سے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ نصیب کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس واقعے میں ایک اور بات یہ پتہ چلی، ندامت، افسوس ہونا، کہ ایک آنکھ سے اس بندے نے جھانکا، اس پر افسوس ہوا، اور اس پر اس کو اتنی ندامت ہوئی کہ اس نے وہ آنکھ ہی نکال کر پھینک دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں پر ندامت نصیب کرے، افسوس کرنا ہمیں نصیب ہو جائے کہ مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ خیر، ہمارا جو موضوع ہے بد نگاہی، اس سے ریلیٹڈ اس واقعے میں جو باتیں ہیں اور اس کے ضمن میں احادیث وغیرہ میں نے آپ کے سامنے آج جو رکھنی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے، اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اسے احساس تک نہیں کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے، اس دیکھنے پر ثواب بھی مل سکتا ہے، نیکی بھی مل سکتی ہے، اور اسی دیکھنے پر نام عمل میں گناہ بھی درج ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کی ناراضی بھی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ مثلا اگر اپنی ماں کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ جی ہاں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرم گاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بدنگاہی ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گندا فعل ہے کہ اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہاں کہ کہاں نکل جاتا ہے، اس کو خود کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت، شاہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، العینانی تزنیان، العینانی تزنیان، یعنی آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، پھر اس کی شرمگاہ بہکتی ہے۔ لہٰذا نظر کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے دل میں جاتا کیا ہے، اس کا بہت بڑا ڈیپینڈ ہے، اس کا بہت بڑا انحصار ہے۔ ہماری عبادتوں میں بھی بہت بڑا خلل واقع ہوتا ہے بدنگاہی کی وجہ سے، وہ دیکھنے کی وجہ سے جس کے دیکھنے پر اللہ پاک کی ناراضی ہے، اللہ و رسول کی ناراضی ہے۔ لہٰذا نظر کی حفاظت سے متعلق چند باتیں عرض کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا سکیں۔ نظر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ قرآن پاک میں اس کے متعلق بڑا واضح حکم ارشاد ہوا ہے۔ یعنی نظر، اس کی اہمیت اتنی ہے، اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ قرآن پاک میں اس کے تعلق سے حکم بیان ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کے متعلق حکم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، یہ حکم قرآنی ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کو حکم ہوا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نظر کی حفاظت کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آئیے اسے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، یہ سنتے جائیے اور اپنے اندر اپنے نظروں کی حفاظت کا جذبہ بیدار کرتے چلے جائیے۔ آج میں نے آپ کو ایسی ایسی باتیں سنانی ہیں کہ انشاءاللہ الکریم اس کو سننے کی برکت سے ہمارا مزید اس حوالے سے احتیاط کا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک، وہ بھی بلا قصد، جان بوجھ کے نہیں، بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز۔ کچھ لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں اور حدیث پاک کو غلط پیرائے میں بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ، اور اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پہلی نظر تو معاف ہے، ہماری پہلی ہی کہاں پوری ہوئی، اللہ اکبر، اور اس طرح مسلسل بدنگاہی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ حالانکہ معاف تو وہ پہلی نظر ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی، جان بوجھ کے نہیں ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ فوراً ہٹا بھی لیو۔ قصداً ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر پھیر لینے کا حکم دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظر جھکائے رکھنے کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ قرآن پاک کا حکم بھی میں نے آپ کو سنایا کہ مردوں کو بھی اسلام نے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، اور نگاہیں اٹھا کے چلنے یا پھرنے یا نگاہ اٹھائے رکھنے میں یہ خطرہ ہے کہ نظر کوئی ایسی چیز پر پڑ جائے کہ پھر دل بھی نہ چاہے کہ وہاں سے نظر ہٹائے، اور پھر وہ نظر آگے ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دے۔ دیکھیے، ہاتھوں ہاتھ نظر نہ جھکانے کی سزا ملی، کیسے ملی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا خون بہہ رہا تھا۔ دکھی دلوں کے چین صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ عرض کی، آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آتے ہوئے راستے میں میرے پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی کہ اچانک سامنے دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اس کے گناہ کی سزا دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی تکلیف آ بھی رہی ہے تو ہم نے یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس تکلیف کے سبب انشاءاللہ میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس طرح بھی ہم اللہ پاک کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات اور چند ایک احادیث سنائیے، واقعی عبرت کا مقام ہے، واقعی ڈرنے کا مقام ہے، اور بد نگاہی سے فوراً باز آ جانے کا مقام ہے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے زوال کی، مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ بد نگاہی و بے حیائی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بد نگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا، اور وہ اپنے اس مذموم مقصد کے حصول کے خاطر بازاروں، شاپنگ سینٹروں، تفریح گاہوں، الغرض جہاں جہاں بے پردہ عورتوں کا ازدحام یعنی مجموعہ ہے وہاں مارے مارے پھرتے ہیں، خوب بد نگاہیاں کرتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ عبرت کا مقام ہے، بڑا عبرت کا مقام ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، دیگر جہنم میں لے جانے والے اعمال جو ہم نے آگے ایپیسوڈ میں سنے ہیں اس کی طرح اس کو بھی غور کر لے۔ بد نگاہی کو تھوڑے دیر کا مزہ تو ہے، تھوڑے دیر کی لذت تو ہے، لیکن بالآخر کیا ہے؟ بالآخر یہی ہے کہ جو ایک بار بھی بد نگاہی کی یہ نامہ اعمال میں درج ہو گئی، لکھی جا چکی، یہ رب کے حضور پڑھ کر سنانا ہوگا یہ کیا کیا ہے، ان آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، بلکہ کیا کیا دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے کہ پھر انسان وہ کر گزرتا ہے جس کی اس سے امید نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بد نگاہی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ غیر مرد اس کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت جوش میں آ جائے اور وہ آگ بگولا ہو جائے، لہٰذا اسے غور کرنا چاہیے کہ جس سے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہے۔ حالانکہ مسلمان کی شان اور کامل مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب یہ چیز ہم بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں جو اسلامی بہنیں ان کو بھی کوئی بری نظر سے دیکھے، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کسی اور کی گھر والوں کو، اسلامی بہنوں کو، عورتوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھا کرے۔ اللہ پاک ہمیں بد نگاہی کی آفت سے بچائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رکھیے یہ بد نگاہی ایسا برا فعل ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری عبادت کی لذت اٹھتی چلے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سارے نیک اعمال سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، بعض اوقات ایک بار بد نگاہی کرنے والا عرصے تک تلاوت قرآن کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور علامہ عبد الغنی نابلسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل فرماتے ہیں، حافظہ کمزور ہونے کے جو ریزنز آپ نے لکھے ہیں، وجوہات جو لکھے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ اپنا اور غیر کا ستر دیکھنے سے تنگ دستی آتی اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے، عبادت کی لذت کا اٹھ جانا بھی ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اس کو بد نگاہی سے بچائے، تو اللہ پاک کیسے کیسے انعامات و اکرامات سے بندے کو نوازتا ہے۔ ہم سب کو یہ سوچ بنانی چاہیے کہ میں لوگوں سے تو کئی چیزوں میں حیا کا معاملہ کرتا ہوں، شرم محسوس کرتا ہوں، یہ ان کے سامنے کیسے کرو، یہ ان کے سامنے کیسے کرو، اس معاملے میں امی ابا کیا کہیں گے، بیوی کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں گے، میں یہ کر رہا ہوں۔
ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حیا جس سے کی جائے وہ رب کائنات ہے، اللہ پاک ہے، کہ جس سے سب سے زیادہ حیا کی جائے، جس سے سب سے زیادہ بندہ اپنے آپ کو شرم محسوس کرے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، بد نگاہی کرنے والا یہ غور کرے کہ وہ جب بد نگاہی کرتا ہے اس وقت رب دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کو یہ فیلنگ آنی چاہیے، یہ احساس آنا چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں اللہ پاک سے حیا کروں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ فعل میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک کے حضور میرا یہ عمل پڑھ کر سنایا جانا ہے۔ تھوڑے دیر کے لیے گندے مناظر دیکھنا یا ویسے ہی سامنے عورتوں پر نظر ڈالنا اور معاذ اللہ شہوت کی نظر ڈالنا، اس کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ شہوت کے ساتھ عورتوں کی طرف دیکھنا، پھر وہ موبائل کی اسکرین پر ہو، ٹی وی کی اسکرین پر ہو یا ویسے ہی ہو، یہ کتنا زیادہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے کہ آخرت کا عذاب تو ہم سے ویسے بھی برداشت تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور بد نگاہی کا عذاب بھی ہم سے کیسے برداشت ہو سکے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے پر کرے گا، اللہ پاک قیامت کے روز اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ اور علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بوجھا ہوا ایک تیر ہے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ FGN چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، اگر سرما بھی لگاتے نا اور ہاتھ میں سرمے کی سلائی ہوتی ہے تو وہ بھی ہاتھ ہمارے کانپ رہے ہوتے کہ کہیں آنکھ میں زیادہ نہ لگ جائے۔ آئی ڈراپ ڈال رہے ہوتے تب بھی ایک جھرجھری سی پیدا ہوتی ہے کہ یہ ڈراپ جیسے ہی آنکھ میں جائے گا تو کیسی کیفیت بنے گی، لہٰذا آنکھ پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے اور احتیاط کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہم آئی ڈراپ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب یہ غور کریں کہ اگر بد نگاہی کرنے کی وجہ سے آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے، جہنم کی آگ بھر دی جائے، تو ہم سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جو بھی جہنم کے عذابات ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں دنیاوی جو تکالیف ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، یہ صرف اگزامپل کے طور پر ہوتا ہے۔ حقیقتاً جہنم کا عذاب جو ہے یہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہو اس سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی تکلیف جہنم کے کسی عذاب کا سامنا نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی زندہ انسان کی آنکھوں میں چلتی ہوئی ڈرل مشین گھونپ دی جائے تو یہ کیسی تکلیف ہے، ہم تھوڑا سا تصور کریں تب بھی ہماری جسم میں ایک جھرجھری سی پیدا ہو جائے۔ تو جہنم کا عذاب دنیا کی کسی بھی تکلیف کے برابر نہیں ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو اگر بدنگاہیاں کرتے رہیں، فلمی ڈرامے دیکھتے رہیں، نامحرم عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، تو اس پر جو جہنم کی آگ کا عذاب جو ہونا ہے آنکھوں میں بھر دیے جانے کا، وہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ عافیت اسی میں ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہاں تک تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ فرمایا اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ اور جو اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی نظروں کو بری جگہ ڈالنے سے بچا لے، بد نگاہی سے بچا لے، تو اس پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ یہ دین اسلام کی بہت پیاری تعلیمات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف بلا قصد، یعنی جان بوجھ کر نہیں، بلا قصد پہلی بار نظر کرے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، تو اللہ پاک اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ آج ہم میں کی ایک بڑی تعداد ہے جو عبادت کی حلاوت سے محروم ہے، عبادت کی مٹھاس نصیب نہیں ہو رہی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہاں تکبیر تحریمہ کہی، کہاں قیام، کہاں رکوع، کہاں سجود، کہاں سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی، پوری نماز گویا کہ اللہ کی یاد سے کھالی، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں بہترین نسخہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ہم اپنی عبادت میں لذت چاہتے ہیں تو نظروں کی حفاظت کریں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو اس طرح نظر پڑے اور پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے تو اللہ پاک اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔
اللہ پاک ہمیں یہ شوق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی نظروں کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے FGN چینل کے ناظرین، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظریں کیسی پیاری پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے متوجہ ہوتے، نظروں کا آپ اس طرح استعمال فرماتے کہ حیا سے آپ کی نظریں اکثر جھکی رہتی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے وقت بھی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کرتے۔ تو بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے فرمائی ہے، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر حضور علیہ السلام کی نگاہیں نیچی رکھنے کے حوالے سے لکھا ہے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بینی مبارک کہتے ہیں ناک کو، اور حضور علیہ السلام کی ناک پر قدرتی طور پر نور چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس سے بینی مبارک یعنی ناک مبارک بڑی محسوس ہوتی۔ تو نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ FGN چینل کے ناظرین، حضور علیہ السلام ہمارے لیے بہترین مثالی شخصیت ہے۔ آئیے نیت کریں کہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت بنانے، اپنی نظروں کی حفاظت کا جذبہ پانے کے لیے طریقے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی، یا سیدی میں آنکھیں نیچے رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے جس سے مدد حاصل کروں۔ فرمایا یہ ذہن بنائے رکھو، کیا کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک دیکھنے والا یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم سب یہ سوچ اپنی بنا لیں، FGN چینل کے ناظرین ہمیشہ ہر وقت یہ سوچ بنائے رکھے، کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری نظر زیادہ پڑتی ہے، جیسے ہم تیار ہونے کے لیے میرر کے سامنے آتے ہیں تو شیشے پر لکھ کر لگا دے اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کر لگا دے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر آفس میں کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو مین اسکرین پر لکھ کر لگا دے اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ احساس جب تک باقی رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ہم وہاں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جہاں دیکھنے پر اللہ پاک کی ناراضی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بدنگاہی سے محفوظ فرمائے، اپنے نظروں کی حفاظت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا